میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے وطن عزیز کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں، اور جو لازمی مسائل جو اس وقت پاکستان کی ریاست کو درپیش ہیں، مسائلوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مگر اس وقت اگر دیکھا جائے نمبر 1 دہشت گردی، دوسرا قیدی نمبر 804، یا پھر معاشیت، یا پھر دھرنے، چاہے وہ طریق البیع کا دھرنا ہو، چاہے جودہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہو، اور سب سے اہم مسئلہ جو اس وقت پاکستان کی ریاست کے سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ ہے ترلا منت۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم وطن عزیز کی جڑوں کو جو مسائل کھا رہے ہیں ان میں سے 2 مسائل کا ذکر کریں گے۔ ان 2 مسائل میں سے پہلا ایشو دہشت گردی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دہشت گردی بھی ایک ایسا بدنما دبا ہے وطن عزیز کے اوپر۔ اگر اس سلسلے میں بات شروع کی جائے، کم سے کم ہمیں 178 میں جانا پڑے گا، جب رشیا نے اس وقت افغانستان پر اپنی فوجیں دخل کر حملہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، 1980 کی دہائی میں اگر جانا پڑے تو جانا پڑے گا اس وقت کے ایک طالع ازما، بدنام زمانہ آمر جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کی خاطر امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنانے کا اعلان کیا۔ یہ موضوع ایک وسیع تر موضوع ہے۔ اگر اس میں گہرائی تک جایا جائے، مہینوں گزر جائیں مگر یہ موضوع کے الفاظ ختم نہ ہوں۔ مختصراً اس افغان وار میں جنرل ضیاء الحق، ان کے کمانڈران نے خوب مال بنایا، خوب انتہا پسندی پیدا کی، اور جہادی عزم کو خوب فروخت کیا، اور ہر ملک میں یہ پودے لگائے گئے، تشہیر کی گئی، اور غیر ممالک سے، خاص طور پر عرب ممالک سے انتہا پسند لوگ پاکستان منگوائے گئے۔ ان کو مجاہد کا نام دیا گیا، ان کو جہادی عزم کا نام دیا گیا، اور اپنے ہی ملک میں جہاد کے نام پر تشدد پسندی کے اڈے بنائے گئے۔ وہ اڈے مدرسوں کے روپ میں تھے۔ ان اڈوں میں معصوم بچوں کے برین واش کیے گئے، مدرسوں کی تعمیر و ترقی میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کی۔
برین واشنگ کے لیے نوجوان نسل کے لیے تعلیمی نصاب تک تبدیل کیے گئے۔ میرے عزیز دوستو، اس آمر نے مذہب کا ایک ایسا جرلو پھیرا، اداروں کو اپنے ریاستی امور نپٹانے کی بجائے اپنی آخرت سنوارنے پر لگا دیا۔ پہلے افغانستان سے خوب پیار و محبت دکھایا گیا اور امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی اور افغانوں کی نوجوان نسل کو مجاہدین عظیم بنا دیا۔ سائنس پڑھانے کی بجائے ان کو جہاد پر لگا دیا۔ پھر ایک اچھے اور برے طالبان کی تفریق سامنے لے کر آیا۔ پھر افغانستان سے نگاہیں پھیر لیں اور یوں انہیں اپنا موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا دشمن نمبر 1 بنا لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ 45 سالوں سے پاکستان میں رہنے والے مہاجرین کو اب 4 دہائیوں کے بعد پاکستان میں پیدا ہونے والی 3 نسلوں کو افغانستان واپس دھکیلنا شروع کر دیا، جس سے اب ان مذہبی انتہا پسند مجاہدین جو اب دہشت گردی کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں، انہیں مکمل طور پر ریاست پاکستان کا دشمن بنا لیا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے رد عمل میں بیلجیم میں اور جرمنی میں اور مختلف یورپی ممالک میں پاکستانی قونصل خانوں پر ان افغان شہریوں کا رد عمل سامنے آ رہا اور ان کو سلخانوں پر یا سفارتخانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپریشنز کا ذکر کیا جائے، آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، جیسے رد الفساد، ضرب عزم، اب عزم استحکام۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام آپریشنز شمالی علاقہ جات سے لے کر افغانستان تک کی مقامی آبادی کی زندگی کو جیرن بنا ڈالا۔ اب حالیہ واقعات بنو امن کی خاطر دھرنے اور مظاہروں کے لیے لاکھوں افراد جو سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، ان پر گولیاں چلیں، اس میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک فوج پر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر گولیاں چلا دیں، اور ایک طریقے طالبان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان امن پسند شہریوں پر گولیاں کھول دیں، جس سے پاکستان کی ریاست اور عوام میں شدید فاصلے بڑھ گئے۔ یوں دہشت گردی کا یہ مسئلہ سب سے بڑا اہم رہے گا اور سیکورٹی ایجنسیوں پر حملہ روکنا بھی مشکل ہوتا جائے گا۔ یہ سارا معاملہ مس ہینڈلنگ کے زمرے میں آتا ہے، اور میرے عزیز دوستو، اس درمیان اپنے اساس قائم کرنے کا شو بھی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ طریق البیک کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، طالبان کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، سپاہی صحابہ کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، MQM کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، مگر جب اپنے گریبان پر ہاتھ پڑتا ہے تو پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ان جو ہمارے ساسا جات ہیں، ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ میرے عزیز دوستو، اصل مسئلہ پاکستان کا دہشت گردی ہے۔
اگر ہم دوسرے مسئلے کی طرف آئیں، اس کا بھی ہم مختصراً ذکر کر چھوڑتے ہیں۔ 2014 جو طویل درنا اسلام آباد ڈی چوک پر دیا گیا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کیا ہوا تھا۔ اس نے عمران خان کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے، اس نے اس کی پرورش کی، اس نے 36 میڈیا چینلز کے ذریعے 24 گھنٹے لگاتار سیاسی مخالفوں کی کردار کشی اور اخلاق باختہ نعرے لگوانے کا ایک مشن بنایا ہوا تھا۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک نسل جوان ہو چکی ہے، اس نسل کا بھی گزشتہ دہائیوں 1980 سے لے کر اب تک 46 سال ہو چکے برین واش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور برین واشنگ اب نئی نوجوان نسل کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے عمران خان کے پیچھے بھی ایک برین واشڈ ہجوم ہے۔ اسے بھی دراصل اسی ریاست نے آبیاری کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا۔ اب تو اس کے پیچھے 60-70% لوگ کھڑے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اسی تار کے لونڈے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے مطیع رہنا چاہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں عمر یوب کے ذریعے ترلا منت کیا گیا، خدا کے واسطے ان چوروں ڈاکوؤں کو چھوڑو، نیوٹرل ہو جاؤ، میرے سر پہ ہاتھ رکھو۔ پھر اپنی ہمشیرہ کے ذریعے دوسرے دن پھر ترلا منت کی گئی، ان چور ڈاکوؤں سے بچیے، یہ عمران خان اور فوج کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ساتھ ہی اس کی بینڈ ریاست کو دمکا رہی ہے، یہ نہ ہو 80% پاکستانی فوج کے مقابلے پر آ جائیں۔ اور آج اور لیڈران ترلا منت پر اتر آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مارے بھی جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ روئے بھی جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اکثریت ان کے ساتھ ہے، پھر اقلیت کا ساتھ کیوں دینا؟ وہ اکثریت کے سامنے سر جھکائیں اور مٹھی بھر کے جو خیالات چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ان سے روکیں، اور سب کچھ پاکستان کے سمیت عمران خان کے ہاتھ دے دو تاکہ جلد سے جلد ملک تباہ ہو جائے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، اگر پاکستان کی اکثریت یہی چاہتی ہے پھر اس کو ہونے دیں، یہ ملک لوگوں سے ہے۔ کچھ اکثریت کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جسے چاہیں منتخب کریں، جسے چاہیں نہ منتخب کریں۔ اس ملک میں اقلیت کا کوئی کام نہیں، اور اقلیت اکثریت پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اگر لوگوں کو تجربے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ان کو گزرنے دیں۔ اس وقت وطن عزیز اور ریاست پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ریاست پاکستان اس وقت جیسے جل رہا ہے، اس سے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن یوں لگتا ہے ریاست کا مسئلہ اس وقت مسئلہ نمبر 1 عمران خان ہے، قیدی 804 ہے، جو اس وقت ریاست کے گلے میں پھنس چکا ہے۔ نیا ریاست اس کو نگل سکتی ہے، نہ باہر نکال سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آگے اللہ تعالیٰ پاکستان پر
ریاست پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔